روزے کیا ہے؟ سحری میں پیٹ بھر کے کھاؤ اور افطار میں اچھے دن بھر پکاؤ، پھر افطار میں بڑھیا پیٹ بھر کے شکم سے رو کے کھاؤ، اور اس کے بعد پھر تراویح پڑھے بنا آرام سے سو جاؤ. یہ روزہ ہے. ایسے روزے کی. اور پھر جو حرکتیں میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو پہلے جیسا تھا اگر ویسا ہی تو رمضان میں ہے تو پھر تیرے بھوکا پیسہ رہنا اللہ کو کوئی پسند نہیں ہے. ہمارے آقا کتنے پیارے آقا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا. محبوب کتنے پیارے انداز میں ہم کو سمجھاتے ہیں کہ لوگوں جب روزہ رکھو نا اور کوئی تمہیں گالی بکے اور کوئی تمہارا دل دکھائے یا کوئی تمہیں الٹا سیدھا بولے یا طنز کرے تو پھر کہہ دو، اس کا جواب نہ دو، بس اتنا کہہ دو میں جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں، میں جواب نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں. میرے آقا نے یہ سکھا دیا. کتنا پیارا سکھایا ہمارے آقا نے کہ روزے کا مطلب صرف کھانا پینا ترک کرنا نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے. روزے کا مطلب اپنے تمام اعضاء کو، اپنے نفس کو اپنے قابو کر لینے کا نام. کچھ روزے میں ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں. حلال ہے نا، کھانا کھانا حلال ہے، دودھ پینا حلال ہے، روٹی کھانا حلال ہے، گوشت کھانا حلال ہے، سب چیزیں حلال ہے نا، گھر میں کھانا حلال ہے. اور اس کے باوجود ہم صرف اللہ کے حکم سے، اسلام کا رکن ہے روزہ، رمضان آ گئے ہیں اور مسلمان جو ہے اس پہ فرض ہے تو ہم جب جیسے ہی سحری کرتے ہیں، اور سحری کرنا سنت ہے. جو لوگ بولے نا کہ ہم سحری وحری نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزہ رکھ لیتے بھائی، تو یہ تو آپ نے بڑا ظلم کیا. ہمارے آقا نے جو فرما دیا ہم وہ سنیں گے کہ لوگوں کی باتیں سنیں گے؟ ہمارے آقا نے فرمایا آؤ برکت والے کھانے کی جانب آؤ. سحری کو برکت والا کھانا کھا، اور برکت والے کھانے کو کھانے سے توانائی آتی ہے. دن بھر میں روزہ رکھنے کی توانائی، طاقت، قوت آتی ہے. ایسا نہیں کہ بہت اتنا کھا لیا کہ دن بھر ڈکارے لیتے رہے. اتنا کھائے کہ پیٹ کا ہمیشہ بھی، روزہ میں نہیں، ہمیشہ بھی، ہر دن بھی پیٹ کے 3 حصے کرے. پیٹ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، دیکھیے اتنا بڑا ہمارا جو میدا ہے نا وہ اتنا بڑا ہے. اس کو 3 حصے کرنا ہے. ایک حصے میں کھانا، دوسرے حصے میں پانی، اور تیسرے حصہ ہوا کے لیے چھوڑیے. اب اس کو اوپر تک بھر دیں گے تو ڈکارے آئیں گی نا. اوپر تک بھر دیں گے تو مکسر کہاں سے چلیں گا؟ آپ کو مکسر چلاتی ہو نا عورتیں، جب آپ گرائنڈر کے اندر اپنے اس میں کچھ مسالہ پیستی ہو، پیاز پیستی ہو، ادرک لہسن پیستی ہو، روز ہی کام ہے گرائنڈر کا. اس کو اگر آپ فل بھر دے تو بھر سے ابلتا ہے، پستا نہیں ہے. ویسے ہی جو میدا اتنا بڑا ہے اس کو فل بھر دیں گے نا، یہ پسے گا نہیں، اوپر آتے رہے گا، بڑا اوپر ڈکارے آتی رہے گی. اس کو اتنا گرم کرو کہ وہ ہاضمے کے لیے ہوا بھی ہو، اس میں پانی بھی ہو، اور وہ آرام سے اچھی طریقے سے چکی چلے، اور پھر وہ بلڈ بنائے، گیس نہ بنائے. اس چیز پہ اگر بندہ عمل کر لینا، آقا کی ہر بات سائنٹیفک ہے. آقا نے فرما دیا کہ تم پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانا، ایک پانی اور ایک ہوا کے لیے. تو اب سحری کرنا ہے، سحری برکت والا کھانا ہے، سحری ثواب والا کھانا ہے، بہت اچھی چیز ہے. لیکن سحری کو کم سے کم اتنا تو کرو کہ نہیں کچھ کھا سکتے ہو، زیادہ نہیں کھانا ہوتا ہے. نیند سے اٹھ کے کھانا مذاق بات ہے کیا؟ سب سے بڑی تکلیف تو روزے میں جو بندے کو اپنی نفس کو مارنے کی ہوتی ہے کہ نفس چاہتا ہے سو جائے، لیکن حکم اللہ کا ہے، فرمان مصطفیٰ کا ہے. سحری میں سنت ہے، سحری کھانا برکت ہے، تو سحری کھاؤ. نیند چھوڑ کے کھاؤ تو اس میں بہت سارے پراٹھے اگر کھانا کو کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ ایسی تلی بھری اور صبح بالکل پایا اور یہ چیزیں کھا کے اپنی بلڈ کو، یہ سائنٹیفک بھی ہے. روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا بلڈ اورائڈنگ ہوتی ہے، پوری باڈی کی سروسنگ ہوتی ہے، اور پوری باڈی کا بلڈ پیوریفائی ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، سال بھر اچھی زندگی، اچھی صحت اللہ تعالیٰ اس میں عطا کرتا ہے. اب سحری کھانا سنت ہے، اسی لیے سحری کیا کرے، اپنی باڈی کو دیکھ کے کھائے. اور بنے تک تو یہ کرے کہ ایک گلاس دودھ لے لیں، چند کھجورے لے لیں، یا پھر ایک آدھ پراٹھا، ایک آدھ روٹی، ایسے اتنا اچھے طریقے سے کھائے. اور اس ٹائم وہی 7 اپ اور یہ ٹھنڈے، یہاں تک سحری کے افطاری میں بھی ہرگز کولڈ ڈرنک تو ویسے کبھی نہیں لینا چاہیے. کولڈ ڈرنک جو ہے وہ اتنے نقصان کی چیز ہے کہ کولڈ ڈرنک سے ابھی سائنس نے بھی پروو کیا کہ خالی پیٹ کے اندر جو کولڈ ڈرنک پیتا ہے امیڈیٹ اس کی باڈی کے آرگنز خراب ہونے کی اندیشہ ہوتا ہے. تو اس ٹائم جیسی دن بھر کا روزہ 16 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر امیڈیٹ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ٹھنڈے مشروب جتنے ہو سکے، روح افزے اور کولڈ ڈرنکس ہے، لسیاں ہیں، یہ ٹھنڈی برف والی، اور برف امیڈیٹ پیٹ میں جا کے نقصان کرتا ہے.
کیونکہ دن بھر سے ابھی چکی ہماری بند تھی, ابھی اس میں کھانا پینا نہیں تھا, اس لیے کیا کرے چند ٹائم کے لیے ایک دم تلے بھری ہوئی چیزیں افطاری میں نہ کھائے, بنا لے, کیونکہ اس کے بنا تو افطاری میں مزہ نہیں آتا ہے نا, یعنی وہ تو ایسا لگتا ہے رمضان کا اسی لیے آیا کہ بس کھانے پینے کے لیے آیا ہے. آدھوں کے لیے تو رمضان یہی ہے کہ بس کیا دن ہے, کیا سحریہ ہے, کیا افطاریہ ہے, وہ سب بتائی جاتی ہے, یہاں تک کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. کھائیں, اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے, اور غریب سے غریب کے دسترخوان پہ بھی کئی نعمتیں ہوتی ہیں. یہ آقا نے فرما دیا نا, مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن رزق بڑھانے کے چکر میں وہ بنا لیں, لیکن امیڈیٹ روزہ کھولتے سے نہ ڈالے اپنے پیٹ میں. روزہ کھولتے سے کھجور سے افطارے, طہور پاک چیزوں سے روزہ افطار کرے, اس میں کھجور سے یا پانی سے نمک سے روزے کا افطار کرے, اور روزہ افطار کرنے کے بعد فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے, اور نماز پڑھنے کے بعد بھی تھوڑا جب پیٹ صحیح ہو جائے اس کے بعد پھر کچھ کھائے پیے اچھا. یہ روزے کا وہ ہے. اب ہم جو بتا رہے تھے کہ ہم مجاہد ہیں, اور مجاہد کو ہمہ وقت شیطان سے لڑنا ہے, تو شیطان سے لڑنا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے کہ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ. اب تقوی والے بننے کے لیے کیا ہے, کھانا پینا کھایا, سحری اچھے سے کی, افطار میں دن بھر بنایا, اچھا کھایا, لیکن ہم نے نمازیں چھوڑ دی. نماز بھی دین کا سیکنڈ رکن نماز ہے, اور نماز فرض ہے, 5 ٹائم کی نماز فرض ہے. روزہ رکھا, نماز نہیں پڑھی تو روزہ کوئی مطلب کا نہیں ہے, نماز پڑھنا ہے. ساتھ میں کیا کرنا ہے, روزہ رکھنے کے بعد قرآن پاک, اسی مہینے میں قرآن پاک اللہ نے نازل کیا ہے. قرآن پاک کو اس مہینے میں جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے, زیادہ سے زیادہ دور کرے قرآن پاک کی. اس مہینے کے لیے خاص طور پہ اپنا ٹائم کیا کریں, ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں. ایسا ٹائم ٹیبل بنا لیں جس کے اندر ہم جو سروس والے ہیں وہ لوگ چھٹیاں لینے کی کوشش کریں, کہ یہ جو سیزن کا ٹائم ہے, یہ آخرت کے سیزن کا ٹائم ہے, اس سیزن میں جتنا ہو سکے ہم ایک لمحے کو بھی برباد نہ کریں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو سب سے قیمتی چیز کچھ ہے نا, تو وہ ٹائم ہے. ٹائم کبھی نہیں ملتا. میں نے آج ایگزام کا دور ہے, آپ لوگ کے یہاں بھی جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, ان کے لیے بتانے کا مجھے آج اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ ذہن میں آیا. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتاؤ, آپ کا موبائل, آپ کے یہ ویڈیو گیمز, اور آپ کے یہ ٹی وی, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو پھر سے مل جائیں گی. آپ بولو گے تو ہم پھر سے منگا دیں گے. یہ اگر موبائل ٹوٹ گیا یا ویڈیو گیم ٹوٹ گیا, تو یہ اگر ہم نے اپنے پاس ضبط کر لیا ہے ابھی رمضان ایگزام تک, تو یہ اگر ٹوٹ بھی گیا, پھینک بھی گیا, تو پھر ہم منگا دیں گے انشاءاللہ, منگا سکتے ہیں. لیکن یہ بتاؤ, یہ جو 4th ایئر میں یا 5th میں آپ کلاس کی ایگزام دے رہے ہو, اس کو ڈبل سے آپ پھر سے یہ ٹائم یہ آ جائے گا کیا؟ کروڑ روپیہ, اربوں روپیہ دیکھیں, انمول ہے یہ وقت, یہ پھر سے یہ ٹائم ملنے والا نہیں ہے. تمام بچوں سے بھی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے بچوں, میری بچیوں, اپنے وقت کو سیو کرو, وقت کو سمجھو. یہ نماز کا وقت نماز میں لگاؤ, پڑھائی کا وقت پڑھائی میں لگاؤ, علم دین حاصل کرو, علم دنیا حاصل کرو, بڑے بڑے ڈاکٹر بنو, IAS آفیسر بنو, کلیکٹر بنو, سائنٹسٹ بنو, لیکن کیا کرو, پہلے اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤ. اللہ کا اچھا بندہ بنو تو ٹائم جو ہے یہ بار بار نہیں آتا. جو سن چل رہا ہے, ایک سال جو برتھ ڈے منا کے بڑی خوشیاں مناتے ہیں, سمجھتے ہیں بہت بڑا کمال کیا دنیا میں پیدا ہو کے. ارے کمال والے نے کمال کیا تھا, اس لیے عید میلاد النبی مناتے ہیں. ہم جیسے کیا کمال کر رہے ہیں جس کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے؟ برتھ ڈے منا رہے ہیں, کمال ایسے کرو کہ اپنی اولادوں کو ٹاپر بناؤ. کمال ایسے کرو کہ اپنے بچوں کو ایسا بناؤ کہ تمہارے جانے کے بعد بھی ماؤں کو یاد کیا جائے, اور قبر میں بھی اس کے ثواب ملتے رہے. اولادیں ایسی چھوڑ کے جاؤ, قبر میں بھی اور حشر میں بھی اللہ تعالیٰ چمکتے ہوئے تاج پہنائے. اللہ تعالیٰ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا, علم دنیا میں اور دنیا میں ایک اچھا انسان بن کے رہنا سکھایا, اچھا انسان بننا, اچھا انسان بننا. ایک حدیث پاک اس پہ یاد آ رہی ہے, میرے آقا مدنی آقا سونی آقا نے ایک مرتبہ, حضرت عبداللہ صحابہ کرام ہیں اور انہوں نے, وہ راوی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے بیٹھے ہوئے تھے تمام صاحب, اور اچانک آپ نے مسجد میں کہا کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے. کیا کہا؟ دیکھو جنتی آ رہا ہے. تو دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر کے 50-60 سال کے بیچ کے ایک صحابی رسول وہاں سے اپنا جوتا پکڑ کے گزرے, اور داڑھی سے پانی کے, وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو سب نے دیکھا, تو آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ دیکھو جنتی آ رہا ہے. دوسرے دن میں پھر آپ نے یہی کہا دیکھو جنتی آ رہا ہے, پھر بھی وہی صحابی تھے. تیسرے دن میں دیکھا تو دیکھا کہ وہی صحابی ہے جو آقا نے 3 مرتبہ ان کی جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو وہ ایسے تھے جو کم و بیش 1 لاکھ
1.25 लाख صحابہ کرام میں سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے صحابی جو دن بھر صرف سال میں صرف 2 روزے نہیں رکھتے تھے، وہ دونوں عیدین کے، باقی سارا سال روزہ رہتے تھے. عید کے روزے منع ہے اس لیے عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی سارے سال روزے سے رہتے، ساری رات شب بیداری کرتے اور دن میں ایک پورا قرآن ختم کرتے. سبحان اللہ، صبح شام میں ایک قرآن ختم قرآن کرتے. تو ان کو لگا یا اللہ، ان کے دل میں آیا ان میں ایسا کیا خاص عمل ہوگا، یہ چاچا جی میں، یہ چچا میں کیا ایسا عمل ہوگا جو آقا نے 3 دن مسلسل ان کی جنت کی خوشخبری دی کہ یہ جنتی ہے، دیکھو جنتی آ رہا ہے، جنتی آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تو جا کے نزدیک سے ہی دیکھنا پڑے گا کہ کیا عمل ہے ان کے جو میں بھی پھر کروں وہ عمل. تو انہوں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ چچا میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، مجھے 1-2 دن آپ اپنے پاس گھر میں رکھ لو گے، میرے والد کا غصہ اتر جائے گا تو پھر میں چلے جاؤں گا. انہوں نے بڑی محبت سے ان کو پچکارا اور کہا ارے بیٹے تمہارا گھر ہے، آؤ رہ سکتے ہو، میرے ساتھ سو سکتے ہو، آ جاؤ. اور انہوں نے بلا لیا اور بلا کے اپنے پاس میں رکھا. دن بھر گزرا، رات ہوئی، دن بھر آپ پورے واچ پہ رہے، آپ نے بس 5 ٹائم نماز پڑھی، ایسا کوئی خاص عمل نہیں تھا اور اپنے کام میں اپنے اس میں مصروف ہے. رات ہوئی تو انہوں نے اسے چادر اوڑھ لی، چادر میں ایک سوراخ کر لیا اور سوراخ میں سے وہ رات بھر واچ کرنے کے لیے ان کو دیکھتے رہے کہ رات میں دیکھوں کیا کرتے ہیں. اس چکر میں یہ تو رات میں لیٹے رہے کہ یہ ان کو دیکھنا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں. تو رات میں دیکھا وہ آئے اپنے بستر پہ، اللہم بسمک اموت وحیا کہا اور اپنی چادر اوڑھی اور سو گئے. صبح اذان کے وقت اٹھے، فجر کی اذان میں، نہ تہجد پڑھی، نہ کچھ کوئی خاص عمل کیا، نہ رات بھر شب بیداری کی. یہ دیکھتے رہے پوری رات ایسی بیت گئی. دوسری رات ہوئی تو دوسری رات بھی پھر ہو سکتا ہے آج شاید طبیعت خراب ہوں گی، چلو دوسرے دن دیکھتا ہوں. دوسرے دن دیکھا تو پھر بھی وہی تھا کہ رات میں آئے، اللہم بسمک اموت وحیا کہا اور چادر اوڑھی اور سو گئے. پھر فجر کے وقت اٹھے نماز کے لیے، سبحان اللہ. پھر تیسری مرتبہ پھر وہی حال ہوا. آخر پھر انہوں نے اپنے بولے سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، کہنے لگے کہ جانے کے لیے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے گھر. سمجھ میں کچھ نہیں آیا. بولے ساری رات تو ایسی چین سے پڑے سوتے رہے، نہ کوئی عبادت کی نہ کچھ کیا. پھر اللہ کے رسول سچے صادق ہیں، انہوں نے جب بشارت دی ہے آپ نے تو حق ہے، تو چلو پوچھ ہی لو کہ چاچا میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے والد نے مجھے نکال دیا، اصلی میں جنت کی بشارت آپ کو دی گئی ہے، لیکن آپ میں مجھ کو ایسا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا. تو وہ مسکرا دیا اور کہا کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کسی کے لیے حسد نہیں ہے، کسی کے لیے کینہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے. میرا یہ دل ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرا دل پاک ہے. سبحان اللہ، میں اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات سننا تھا کہ سمجھ میں آیا کہ رات کے قیام اور رات کی تہجد اگر پڑھی اور دل اگر پاک نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے، اور اگر دل پاک ہے اور صرف فرضیات ادا کی ہے تو انشاءاللہ وہ انسان جنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتا دی.